بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے اپنی مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک وجہ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی، مقصد طہارت، مقصد شعور اور بلندی فکر لے کر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ جنگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جہالت کے ساتھ تھی. ہمیشہ دنیا میں دو چیزیں مد مقابل ہیں، شیطان اور رحمان. اب شیطان کوئی جسم کا نام نہیں ہے، شیطان عادتوں کا نام ہے. رحمان بھی کسی جسم کا نام نہیں ہے، رحمان بھی عادت کا نام ہے. شیطان ایک فکر کا نام ہے، رحمان بھی ایک فکر کا نام ہے. اب لفظ بدلتے رہتے ہیں، کسی نے کہا حق ادھر ہے،
کسی نے کہا باطل ادھر ہے کہ سچائی کا مقابلہ جھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے، سیاہی بمقابلے سفیدی۔ اب یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعاً سیاہی کیا ہے، سفیدی کیا ہے۔ فطرت انسان عاشق کمال ہے، یعنی کوئی بھی ہم میں سے ایسا بندہ نہیں ہے جو کمال کو پسند نہ کرے، کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو کامیاب نہ ہونا چاہے، کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں ہے جو فیل ہونا کو پسند کرے۔ لیکن سوال یہ ہے پھر ہم فیل کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی آپ بڑے سے بڑے ظالم سے پوچھو گے عاشق جنت ہوں یا جہنم، کہے گا میں عاشق جنت ہوں۔ بڑے سے بڑے انگریز سے پوچھو جو لادین ہے، لائق ہے، اللہ کو نہیں مانتا، کہ جناب آپ پرفیکشن کو پسند کرتے ہو، کمال کو پسند کرتے ہو؟ ہاں کہے گا میں بھی عاشق کمال ہوں۔ جو روڈ پر کسی جوان سے گولی کے زور پر کوئی چیز چھین رہا ہے وہ بھی کمال کے پیچھے، اور جو لوٹ رہا ہے وہ بھی کمال کے پیچھے۔ اب انسان غلطی کہاں پہ کرتا ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کو کمال سمجھ رہا ہوتا ہے وہ کمال ہوتا نہیں ہے۔ شیطان کبھی بھی برے کو برا دکھا کے پیش نہیں کرتا، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مبلغ ہوں، اور شیطان کے لیے کہا یہ مزین ہے۔ برائی کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، برائی میں ویسے ہی کشش ہے۔ شیطان برائی کو تزیین دیتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ شیطان کو برائی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک چیز صاحب شہوت ہے، اس میں تبلیغ کی کیا ضرورت، اس میں ویسے ہی کشش ہے۔ پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ انسان کے وجود میں شہوت ہے، شہوت رانی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ انسان کو اللہ نے بھوک دی ہے، اچھا کھانا کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ مالدار بننا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ شہرت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ اب شیطان ان چیزوں کو تزیین دیتا ہے، مطلب فطرت میں حیا ہے، وہ بے حیائی بری چیز ہے، اس کو مزین کرے گا، تزیین دے گا، تاکہ انسان اسے کیا کرے، اور زیادہ پسند کرنے لگے۔ یعنی برائی میں پہلے سے کشش، اور شیطان نے تزیین دی، اور زیادہ وہ ہمارے لیے کیا ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ لیکن نبی نے فرمایا میں مزین نہیں، میں مبلغ ہوں، کیونکہ نماز کچھ بھی ہو زحمت تو ہے نا، کہ بندہ صبح اٹھے، چہرہ دھوئے، وضو کرے، نیند میں کبھی سردی کا موسم، کبھی تھکن، کبھی تھکاوٹ، یہ عمل قابل زحمت ہے۔ کہ آپ کو رشوت کی دعوت آئے، اسلام کے نہ لو، یہ زحمت ہے کہ بندے کے سامنے پیسہ اور پیسے کو جواب دے۔ انسان کا دل شہوت رانی کرے، لیکن اسلام کا نہ دیکھو، نہ کرو، نہ کھاؤ، نہ جاؤ، نہ چلو، نہ سنو، تو یہ جتنے نانا لگتے ہیں۔ تبھی فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا زندان، یہ ایک طرح کا زندان ہے کہ آپ کو کوئی چیز کھانا چاہتے ہو، کہیں روزے میں ہو کھاؤ نہیں، کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ دیکھو نہیں، مثلا نامحرم ہے، کوئی آواز سننا چاہتے ہو کہ سنو نہیں، حرام ہے، فلاں جگہ پہ جانا چاہتے ہو کہ نہیں، محفل حرام ہے، وہاں نہیں جا سکتے، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، ڈیلیشیس ہے، کھانا چاہتے ہو، لیکن اس میں تھوڑا حرام مکس ہوا پڑا ہے کہ نہیں، اس کا نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ظالم ہے، اس کا نہیں کھا سکتے کیونکہ اس نے مال، لوگوں کے مال و دولت اور لوٹ کو بنایا ہے۔ تو فرمایا دینداری اور دین پہ عمل کرنے میں زحمت ہے۔ تبھی جس کام میں زحمت ہے اس کے لیے مبلغ کی ضرورت ہے۔ جس کام میں زحمت ہے، انبیاء کو بھیجا کہ تبلیغ کرو، یہاں زحمت ہے لیکن کہا ان کو راحت آخرت کا بتاؤ، کہ انما العسر یسرا، اللہ نے عسر کے ساتھ کیا رکھا ہے، یسر رکھا ہے۔ ہاں 70 سال کی زحمت ہے، 80 سال کی زحمت ہے، جوانی تو گزر جاتی ہے، یہ دنیا خواب کی طرح ہے، گزر جائے گی، تھوڑی زحمت نہیں کرو، تھوڑا ول پاور کو مضبوط کرو، تھوڑا اپنے وجود میں صفت ورع کو پیدا کرو، اللہ نے اس سے زیادہ تمہارے لیے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن شیطان مبلغ نہیں ہے، کیا ہے، مزین ہے۔ تبھی امیر المؤمنین جنگ صفین کے بعد مالک اشتر کے ساتھ بیٹھے تھے، ظاہر ہے یہ بھی اپنے اصحاب کے ساتھ درد دل کرتے تھے۔ فرمایا مالک میں علی کتنا سمجھاتا ہوں، یہ پھر بھی علی کو چھوڑ کے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ مالک میں قرآن سنا رہا ہوں، مالک میں حدیث سنا رہا ہوں، مالک ان کو پتا بھی ہے
کہ علی صاحب تقویٰ ہے، علی جو کہہ رہا ہے ان کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہے، علی کا تو فائدہ نہیں ہے، ان کا فائدہ ہے۔ مالک یہ پھر بھی مجھے چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ تو مالک نے کہا مولا برا نہ لگے، اگر آپ بھی تھوڑا سا اپنی جیب کو ڈھیلا کر دیں اور بذل و بخشش اسی طرح پیسے کو لٹائیں جس طرح آپ کا دشمن لٹا رہا ہے، مولا گارنٹی دیتا ہوں یہ سارے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہ مالک الیاذ باللہ مولا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مالک بتا رہے ہیں کہ مولا لوگوں کا مزاج یہ ہے، ان کے سامنے وہ علی ہے جو اپنے بھائی کے ہاتھ پہ گرم لوہا رکھتے ہیں، جو دو چراغ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی طلحہ زبیر ہماری پرسنل گفتگو ہو رہی ہے لہذا بیت المال کا چراغ بجھاتا ہوں اور اپنے پیسوں سے خریدے ہوئے تیل کا چراغ جلاتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کی دربار میں ذرے ذرے کا کیا دینا ہے ایسا۔ اب یہ علی کس کو اچھا لگے گا؟ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ایک باپ نے فل آزادی دی ہوئی ہے، بیٹا جو من میں آئے کرو، جوان بیٹا ہے جب دل کرے یونیورسٹی جاؤ، رات کے 2 بجے آتے ہو، رات کے 3 بجے آتے ہو، میں تجھ سے پوچھوں گا نہیں دوست کون ہیں، کہاں گئے، کس کے ساتھ بیٹھے۔ لیکن ایک باپ جو ہے جو سختی کرتا ہے کہ بیٹا یہ بھی بتاؤ دوست کون ہے، آج کہاں گئے تھے، کس محفل میں گئے تھے، رات کے 10 بجے 11 بجے میکسیمم 12 بجے آپ کو گھر ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ ان فوان جوانی میں ہے، تو یہ جب دیکھتا ہے فلاں کے باپ نے آزادی دی ہے، کہتا میرا باپ بھی ایسا ہوتا، حالانکہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کی سختی اس کے فائدے میں ہے، کیونکہ وہ باپ جو آج 50 سال کا ہے وہ آپ والی جوانی بھی دیکھ چکا ہے، وہ جوانی کے مسئلے کو بھی دیکھ چکا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے۔ کیوں فرمایا کہ باپ کا سایہ اولاد کے لیے رحمت ہے؟ کیونکہ آپ ایک معلم کے نیچے ہو جس نے ہر دنیا کی سفیدی اور سیاہی اور دنیا کے دھوکوں کو دیکھا ہوا ہے۔ امیر فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تجربوں سے کیا لیتا ہے؟ فائدہ لیتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جسے کمال پسند نہ ہو۔ اب یہ کمال کو چھوڑ کر غیر کمال کے پیچھے کیوں جاتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے، وہ مزین کرتا ہے، وہ قبیح کو حسن دکھاتا ہے، وہ حسن کو قبیح دکھاتا ہے، وہ چیزوں کو اتنا حسین بناتا ہے کہ اب ابن سعد اپنے لیے کمال یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر رے کی حکومت ملی تو میں با کمال بن جاؤں گا۔ کوئی 4 سال کی کرسی کو لینے کے لیے اور اس کرسی کو پانے کے لیے سمجھتا ہے میں با کمال بن جاؤں گا۔ کوئی ایک عہدہ پانے کے لیے ہر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ اس عہدے کو کیا سمجھتا ہے؟ کمال سمجھتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں فکر حسین میں اور فکر یزید میں یہ فرق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں جس چیز کو کمال سمجھ رہا ہوں وہ کمال نہ ہو۔ اب ان فکروں کے انحراف کو کہ کہا نا دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کہا مولا سیدھے راستے کا مطلب کیا؟ فرمایا سیدھے راستے کا مطلب اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، اس کی لینتھ اس کی لائن کلیئر ہے۔ اور جو مینٹلی جو فکری طور پر کلیئر ہو اس انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ مینٹلی کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اہل بیت نے ہمیں سکون دینے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر کے ہمارے لیے ایک کلیئر راستہ بنایا کہ ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کل کی مجلس میں کہا کہ جب لوگوں میں کنفیوز ہو جاؤ کہ میں کس کی طرف جاؤں اور کس کی طرف نہ جاؤں تو لوگوں کے اندر اگر حق کا قبلہ بنایا تو علی ابن ابی طالب کو بنایا کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کیا ہے تھیوری ہے، علی کیا ہے اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو حدیث کے عجیب جملے ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ اب اس میں آدمی کنفیوز ہو، یا رسول اللہ کیا حق الگ ہے علی الگ ہے؟ نہیں، حق تھیوری ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوریز کہاں جا رہی ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ علی اس حق کو پریکٹیکل تمہیں کر کے دکھائے گا۔ جس طرح آج امت تھیوری پیش کر رہی ہے نا کہ IRC کے میرا شرح کا ٹاپک ہے بھائی خلیفہ کوئی بھی ہو جو بھی کرے حق ہے،
چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، حق ہے۔ حاکم کے اندر شیطان بھی چلا جائے، آپ کو رائٹ نہیں کہ آپ اس کو ٹوکو۔ اگر آپ ٹوکو گے، جماعت مسلمین سے نکلو گے، تو آپ کا قتل بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب تھیوریز بن گئی نا، ایک تھیوری دی جناب زبیر نے، ایک تھیوری دی طلحہ نے، یہ سیم تھیوری والے ہیں، طلحہ زبیر، نبی کی بیوی جناب عائشہ، ایک سیم تھیوری پہ چل رہے ہیں۔ ایک تھیوری دے رہا ہے عمرو عاص، ایک تھیوری دے رہا ہے مسلمانوں کا ماموں امیر شام، یہ بھی ایک تھیوری دے رہے ہیں، اور ایک تھیوری دے رہے ہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ دیکھیے جب نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تو کہا نا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، تو یہ تھیوری ہے نا۔ اب امت اس تھیوری میں پھنس گئی۔ علی حق کی تھیوری کا پریکٹیکل نام ہے، کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کا نعرہ لگانے والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جہاں علی جاتا ہے حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر حق کا بھی اگر حق کا بھی کوئی امام ہے تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یعنی اتنا آسان کر دیا دین کے لیے، کیونکہ سیدھی بات ہے نا، آج کوئی جوان انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر، شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا، جماعت المسلمین، کوئی جوان ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کسائی ہے، کسی کا دکان ہے، کوئی نائی ہے۔ اب آپ مفتیوں کے پاس جاؤ، مفتی صاحب بتائیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ 4 روایتیں یہ سنائے گا، 5 حدیثیں وہ سنائے گا، 4 روایتیں شیعہ مولوی سنائے گا، 5 روایتیں حنبلی سنائے گا، شافعی سنائے گا، دیوبند سنائے گا، نقشبندیاں سنائے گا، اہل حدیث سنائے گا، بریلوی سنائے گا۔ آپ کا سر تو گیا چکرا بھائی، کہ یہاں جاؤ پتہ نہیں کیا، وہاں جاؤ پتہ نہیں کیا۔ اب سارے بھی قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، امت ہو گئی کنفیوز۔ آج آپ کا یہ حال ہے تو کل کیا امت کا یہ حال نہیں تھا؟ آپ تو 1400 سال کے فاصلے کے بعد سن رہے ہو، اور وہ امت کہ ابھی ابھی رسول خدا گزرے ہیں، 40 سال کا فاصلہ، 45 سال کا فاصلہ، 60 سال کا فاصلہ، کنفیوز ہے نا۔ تو اب سب سے آسان کیا ہے کہ مجھے بتا دیا جائے بھائی زیادہ سوچنے ووچنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بندے کے پیچھے جائیں، فلاں بندے کے پیچھے جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب رد و بدل کس طرح کی، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے کلی گری، مجمل چیز کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے چیز کو مبین طریقے سے بیان کرنا۔ آپ کے مسلمان بھائی ہر وہ چیز لاتے ہیں جو مجمل ہے، مطلب آپ کو یہ کہا جائے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آپ پریشان ہو جائیں گے بھائی کب قریب نہ جائیں، یہ مجمل جملہ۔ اب مبین کب ہوا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو پہلے جملہ مجمل، اس کے بعد اس جملے کو مبین کر کے بیان کیا کہ بھائی کراچی جاؤ، گلستان جوہر جاؤ، فلاں سے نہ ملنا۔ آپ نے کہا کون فلاں؟ اس نے کیا کیا؟ مبین کیا کہ عمر 50 سال ہوگی، نام یہ ہوگا، ذات جات یہ ہوگی، اس بندے سے دور رہنا، میں نے اس کی تبیین کر دی۔ تو رسول خدا تبیین کرتے تھے، بعض لوگ اس کی تحریف کر کے اس کو مجمل بنا دیتے تھے۔ مثلا کہا کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے، کلہم من قریش، 12 کے 12 کس سے ہوں گے؟ قریش۔ اب یہ مجمل ہے کہ یہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں، وہ بھی قریش میں۔ پھر آخر میں نبی نے بتایا نا کہ ان 12 کے نام کیا ہیں، وہ کس کے بیٹے ہوں گے، مبین کیا۔ انہوں نے مجمل چیز لی، مبین کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک روایت جو بہت مشہور ہے، کہا اصحابی، اب یہ اہل سنت کیا ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ مجمل جملہ، جس کے بھی پیچھے جاؤ، سارے کے سارے 1,00,000 صحابی، جنگ جمل، جنگ صفین، آسان کر دیا نا کہ جس کے پیچھے جاؤ سب کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب میں آپ کو ذرا آسان کر کے سمجھاؤں، روڈ پہ 100 گاڑیاں چل رہی ہیں، تو آپ نے کہا 100 گاڑیاں ہیں، میں نے جانا ہے حیدرآباد، کس گاڑی کے پیچھے جاؤں؟ کیونکہ ہدف ہدایت ہے، امت کو کیا ملے؟ ہدایت ملے۔ نتیجہ ہے بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ ہدایت کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ جنت جاتا ہے۔ دعائے ہدایت مانگ رہے ہیں نماز میں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مطلب ہدایت ایک راستے کا نام ہے، 2 راستوں کا نام نہیں ہے کہ خدا مجھے ہدایت دے، ہدایت دے تاکہ کیا ہو؟ تاکہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، نہ کہ ٹیڑھے راستے پہ چلوں۔ مجھے ہدایت دے تاکہ سیدھا ہو جاؤں، نہ کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں۔ اب 100 گاڑیاں جا رہی ہیں روڈ پہ، آپ نے مجھے کہا کہ مولانا ہمیں حیدرآباد جانا ہے، ہدف حیدرآباد پہنچنا، امت کا ہدف جنت پہنچنا، جنت تب پہنچیں گے جب ہدایت کے راستے پہ چلیں گے۔ تو آپ نے کہا ہمیں حیدرآباد جانا ہے، 100 گاڑی جاتی، میں نے کہا ان 100 میں سے کسی کے پیچھے بھی جاؤ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے کہا بھائی 100 کی 100، آپ نے یہ سمجھا 100 کی 100 کہاں جا رہی ہیں؟ حیدرآباد جا رہی ہیں۔ تو کوئی اس گاڑی کے پیچھے، کوئی اس گاڑی کے پیچھے، کسی کو گاڑی تفتان لے گئی، کسی کو گاڑی کشمور لے گئی، کسی کو گاڑی پتہ نہیں پنڈی لے گئی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کچھ گاڑیاں حیدرآباد جا کے پہنچ گئی۔ ہاں اگر 100 کی 100 گاڑیاں حیدرآباد جاتی تو پھر صحیح تھا۔ نبی نے کہا بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، مطلب جس کے بھی پیچھے چلو ہدایت ملے گی، مطلب سب کے سب ہمیں کس کے راستے پر لے جائیں؟ ہدایت کے راستے پر۔ لیکن آئے جنگ جمل میں، ایک عمار کو مار رہا ہے، دوسرے کو عمار مار رہا ہے۔ جنگ صفین جناب عمار، جنگ جمل طلحہ و زبیر، ایک دوسرے کے، یعنی فعل کمپلیٹلی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کسی ایسے کو مار سکتے ہیں جو جنتی ہو؟ ایک مسلمان کا قتل کرنا، اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ عمار یاسر نبی کا صحابی، اسے قتل کیا جا رہا ہے، اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ 100 گاڑیاں ہیں جو آپس میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ اب کیا رسول خدا ایسی حدیث دے سکتے ہیں؟ ہاں ایک صورت میں یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے ستاروں کا راستہ کیا ہو؟ ایک ہو۔ اب یہی حدیث کا ورژن ہمارے پاس بھی ہے۔ اب دونوں ورژنوں کو مسلمان آپس میں کمپیئر کریں اور بتائیں کہ پریکٹیکلی کون سا ورژن صحیح ہے۔ ایک ورژن میں کچھ زبیر کے پیچھے چلے، کچھ علی کے پیچھے چلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے لڑے۔ جنگ صفین میں آئے، یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی، مقابلہ۔ ہمارے ہاں ہے کہ اہل بیتی کالنجوم بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی جاؤ تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب پریکٹیکلی میدان میں دیکھا جائے کہ کیا کہیں پہ نظر آتا ہے کہ حسن نے علی کا مقابلہ کیا ہو، حسین نے حسن کا مقابلہ کیا ہو، زین العابدین نے اپنے بابا کا مقابلہ کیا ہو؟ کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ کی فقہ بھی ایک ہے، 12 کے 12 کی سیرت بھی ایک ہے، 12 کے 12 کا عمل بھی ایک ہے، کہیں اختلاف نظر نہیں آتا۔ کہ میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حسن کے پیچھے جاؤ گے گمراہی نہیں، حسین کے پیچھے جاؤ گے گمراہی نہیں، مولا باقر کے پیچھے گمراہی نہیں، مولا صادق کے پیچھے گمراہی نہیں۔
کیونکہ یہ 12 کے 12 کہہ رہے ہیں اسیرو فی سیرت النبی، ہم کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، جن کی حدیثوں کو نقل کرنے والے اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ کوئی سلسلہ سونے کا سلسلہ نہیں، لیکن جو سلسلہ امام رضا سے مل رہا ہے یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کا سلسلہ ہے، کیونکہ کہا میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے، ہماری کوئی بھی حدیث ہوگی نا اس میں کتنے فاصلے ہوں گے؟ اگر 7واں امام ہے تو 6 فاصلے، 8واں امام ہے تو 7 فاصلے، 9واں امام ہے تو 8 فاصلے، بات گھر سے باہر نکل ہی نہیں رہی نا، مطلب بیچ میں کوئی غیر آ ہی نہیں رہا۔ حضرت جعفر صادق کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بابا محمد باقر، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن الحسین، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا حسین ابن علی، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب، اور وہ فرماتے ہیں میرے بابا علی نے رسول سے، اور رسول نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے۔ ہم تو 10 انگلیوں کے فاصلے پر بھی نہیں ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، لیکن دوسرے سلسلے اٹھائیں بیچ میں پتہ نہیں راوی کون ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے، بیچ میں کون آ گیا، بیچ میں کس نے کہہ دیا۔ پاک صاف ترین سلسلہ خدا نے کسے دیا؟ ہمیں عطا کیا۔ اب یہ انسان کو سوچنا چاہیے، حدیث کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا انسانوں میں جسے مرکز ہدایت اور کعبہ ہدایت بنایا کہ 10 لوگ اکابر امت آپس میں لڑ پڑے، تو ہدایت کا قبلہ کسے بنایا؟ علی بن ابی طالب۔ تو کنفیوز نہیں ہونا، بس یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، حق علی کے پیچھے ہوگا۔ اور فرمایا احادیث میں اگر کنفیوز ہو جاؤ کہ یہ مفتی بھی حدیث پڑھے، وہ مفتی بھی حدیث پڑھے، تیسرا بھی پڑھے، چوتھا بھی پڑھے، شیعہ بھی پڑھے، سنی بھی پڑھے، اب جوان کا دماغ جو ہے وہ پورا گول مول ہو جائے کہ بھائی میں کروں تو کیا کروں؟ فرمایا آسان ترین راہ انسانوں میں ہدایت اہل بیت، کہ یہ دیکھنا حسن کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا حسین کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، فوراً تجھے ہدایت مل جائے گی۔ اور اگر حدیثوں میں پریشان ہو جاؤ تو حدیث کو قرآن کی آیت سے ملایا کرو۔ امام الکلام قرآن ہے، امام البشر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اتنا آسان کر کے دین دیا۔ اب امت اگر ہدایت پانا چاہے تو ہدایت بڑی آسان ہے، کہ فارسی کی مثال ہے سوئے ہوئے کو جگانا بڑا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے جگانا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وجل فرجہم۔ اور یہ تعصب، دشمن علی، بغض امیر المؤمنین آج بھی آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے۔ بھائی اگر کوئی شیعہ سنی بن جائے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، پہلی بات تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن اگر ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی شیعہ ہو، ہمارا کوئی پڑھا لکھا جوان ہو، اگر اپنا مکتب مذہب بدلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دنیا فکر کی دنیا ہے، لیکن ان کو بڑا مسئلہ ہے، کوئی ان کا بندہ ادھر آتا ہے تو کیوں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ تعداد میں آپ زیادہ ہو، طاقت میں آپ زیادہ ہو، کیوں ایشو ہوتا ہے؟ آج بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو انہوں نے اس پہ تشدد کیا۔ نہ صرف انہوں نے تشدد، اپنی بیچارے FIR کٹوانے گئے، ملون کو جیسے جو تھا اس نے بھی اس پہ کیا کیا؟ تشدد کیا، کہ جن کو قوم کی حفاظت کے لیے لگایا ہے وہی قوم کو کیا کر رہے ہیں؟ مار پیٹ رہے ہیں۔ تکلیف کیا ہے کہ وہ دلیل دیتا ہے، کہ امیر المومنین فرمایا جب اگلے کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کا غصہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم شیعہ ممبر سے بھی بات کرتے ہیں تو دلیل سے، بھائی آپ نے جواب دینا ہے تو دلیل سے، تو اللہ نے زبان کس کے لیے دی؟ ہاتھ کا وزن زیادہ ہے یا زبان کا؟ اب بے وقوف آدمی ہاتھ چلاتا ہے، عقل مند آدمی زبان چلاتا ہے۔ جنگ صفین میں مولانا کہ ابن عباس نے کہہ دے اگر علی والے ہیں تو گالیاں نہ دیں، کہ کیوں؟ اللہ کا نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل والے ہیں۔ دلیل والے کبھی نہ گالی دیتے ہیں نہ کیا، یا وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، یا وہ عقل سے دلیل دیتے ہیں، یا روایت سے دلیل دیتے ہیں۔ خدا ایسے گمراہوں کو کیا کرے؟ ہدایت کے قابل نہیں تو چھٹے امام کی بد دعا کہ ان کو زمین سے ہی اٹھا لے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہ واقعاً ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے، کالے کپڑے پہن کے مجلس میں آ رہے ہیں،
ہم ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نسلی جدی پشتی شیعہ ہو. لیکن یہ مفتی ہمدرد جیسے لوگ واقعی جہاد کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی سے نکل کر حق بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنا کھلم کھلا حق بیان کرنا، امیر المومنین کے لیے آواز اٹھانا، گریہ فرزند رسول پہ دلائل پیش کرنا، واقعاً اس زبان کی ہمت ہے. یہ لوگ سمجھیں اس معاشرے میں زندہ شہید کی مثال ہے. ہاں، کہ بندہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے. آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک سنت کے مفتی تھے، مفتی زین العابدین، ان کے مناظرے بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارے استاد کے ساتھ. تو یہ جب شیعہ ہوا، یعنی 20 سال پہلے، ابھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ پاکستان میں، ایک تو ہماری المیہ ہے، اگر کوئی اس مکتب میں آتا ہے قوم سپورٹ نہیں کرتی، وہ بیچارے اپنے گھر سے، اہل و عیال سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی سوسائٹی ان کو بائیکاٹ کرتی ہے. پھر جب ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں پھر کیا فائدہ یہ کہنے کا کہ ہماری ابن طالب کی ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر ایک بندہ اس مکتب میں آ رہا ہے اور ہم اس کی کیا نہ کریں، سپورٹ نہ کریں. جنید جمشید نے سنگنگ چھوڑی، کتنی مدد کی ان کے فرقے نے اس کو، اور ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جو شعبہ چھوڑ کے آئے، واپسی اسی شعبے میں چلے گئے. ہماری قوم نے تو نگاہ ہی نہیں کی نا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہارون کے زمانے میں وقت کا بادشاہ ہے، کوئی مدد کے لیے جاتا تھا وہ 15 درہم دیتا تھا. امام موسیٰ کاظم سے اگر کوئی مدد مانگنے جاتا تو امام 150 درہم دیتے تھے. 150 درہم 650 گرام سونا بنتا ہے. وقت کا حاکم 15 درہم، امام کتنے دے رہے ہیں؟ 150 درہم. یعنی مولا جب مدد کرتے تھے اتنی کرتے تھے کہ اتنا دے رہا ہوں، جا کے اپنا کاروبار کھول تاکہ تو آگے کسی کا محتاج نہ رہے. یہ سیرہ محمد اور آل محمد تھا. ہمارے یہاں وہ فکر نہیں پائی جاتی. یہ بیچارے مفتی صاحب، یعنی یہ کلاس فیلو رہے ہیں عبد الباسط کے، مصر میں انہوں نے پڑھا تھا. اس کے بعد یو کے میں اہل سنت کی مسجدوں میں ایز اے ریزیڈنٹ عالم بھی رہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی یو کے میں ریزیڈنٹ عالم ہے، مصر کا پڑھا ہوا ہے، مفتی کا ٹیگ ہے، کتنے پیسے اس کو ملتے ہوں گے. سعودی عرب میں انہوں نے پڑھا، پھر مصر میں انہوں نے پڑھا، عبد الباسط کے زمانے میں بہترین قاری بھی تھے، اور پھر مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہتے مولانا جب میں نے اعلان کیا میں شیعہ ہوں، سب سے پہلے میرے بچوں نے مجھے مارا، کافر ہو گیا. کہ میری اپنی بیوی نے کھانے میں زہر ملا کے مجھے دیا کہ یہ مر جائے. یہاں پہ خنجر کا ان پہ اٹیک بھی تھا، اور اپنا گھر چھوڑ کے بیچارے وہاں سے نکلے. اس قدر نفرت، اس قدر بغض بھرا گیا مکتب اہل بیت والوں کے لیے کہ مطلب ہم ایسا کام کریں کہ کل سوسائٹی میں کوئی جرت ہی نہ کرے اہل بیت کے مکتب میں آنے کی. لیکن یہ کتنی کشش ہے اس مکتب حسین میں کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور حسین کا نعرہ مارتے ہیں. کتنی کشش ہے امیر المومنین کی ذات میں کہ نہ مال کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ، اور نعرہ حق کو بلند کرتے ہیں. یہ صفت اصحاب امام حسین کی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر بصیرت ہو، کمال کا پتہ لگے، وہ سب کو چھوڑتا ہے اور کمال کے پیچھے چل پڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کل ہم نے تھوڑی سی گفتگو تھی. چوتھی صفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں وہ صفت شادابی ہے، سرور ہے، فرح. اصحاب امام حسین میں فرح کی صفت تھی، خوش رہتے تھے. اب دیکھیے انسان خوش کب رہتا ہے؟ جب کنفیوز نہیں ہوتا. یعنی خود مکتب اہل بیت میں آنا یہ خوشی کا باعث ہے کہ میری ساری کنفیوژنز کیا ہو گئیں؟ دور ہو گئیں. طاہر القادری صاحب اپنی تقریر میں اپنے مجمع کو کہتے ہیں کہ دیکھو مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا، کیونکہ اگر پڑھو گے تو یہاں خارجی بنو گے یا رافضی بنو گے، بیچ کا راستہ کوئی نہیں. کنفیوژن ہے نا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ کتاب نہیں پڑھو. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری نہ پڑھو، کہ ہسٹری پڑھو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے، ہسٹری پڑھو گے تو پھر کچھ بولنے لگو گے کہ نہیں پڑھو ہی نہیں تو بات ہی ختم. کبوتر بن جاؤ، بلی اٹیک کرے لیکن آنکھیں بند کر دو، بولو بلی ہے ہی نہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی.
اور آپ بولو بلی مارنے یار، نہیں میری تو آنکھیں بند ہیں، بلی مجھے نظر نہیں آئی. تو کچھ وہ جو امت کو کبوتر بنانا چاہتے ہیں، اور حسین وہ جو آنکھیں کھول کے دکھانا چاہتے ہیں سامنے کو یزید کھڑا ہے. جس انسان کا کنفیوژن دور ہو گیا اس انسان کو اللہ کیا دیتا ہے؟ خوشی دیتا ہے. اب فرمائے خوشی کے اسباب میں یہ چیزیں سائنس میں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ چیزیں حسین بن علی بتا رہے ہیں. پہلا سبب جو کل میں نے عرض کیا، فرمایا پہلا سبب مومن کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا. حسن زن یا روایت پڑھی حسن خلق. مومن کبھی مومن کے لیے برا نہیں سوچتا، ہمیشہ پوزیٹیو بنو. کہ میں نے کہا وسوسے کی بیماری یہ ساری نکلتی ہیں سوء زن سے. مومن بھائی ہے، کوئی اس کی برائی بھی سنا رہا ہے، بھائی مجھے نہ سناؤ، میں نے نہیں سننی. رسول خدا ایک جنازے میں گئے نا، لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جھوٹا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں برائی تھی، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز بھی کھاتا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں لوگوں کے ساتھ بھی گھومتا تھا. نبی نے دیکھا سر سے پاؤں تک جو بھی آ رہا ہے برائی برائی برائی. کہ بندے خدا کوئی تو خوبی ہوگی اس کے اندر. ایک نے کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں رات جنگ ہو رہی تھی اور سپاہی سو رہے تھے اور ہمیں کوئی چوکیدار چاہیے تھا، اس نے ایک رات سپاہ مسلمین کی چوکیداری کی تھی اور بڑے خلوص سے کی تھی. نبی نے کہا ساری برائیوں کو چھوڑو، صرف اس ایک اچھائی کو بیان کرو. لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، معاشرے میں اچھائیوں کا ذکر کرو. آپ کا بچہ ہے مثلا اس کے اندر 3-4 عیب ہیں، بڑے بڑے مراجع سے ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے القاب سے پکارتے تھے. شوہر بیوی کو بلا رہا ہے، لقب کون سا؟ بیوی شوہر کو بلا رہی ہے، لقب کون سا؟ باپ بچے کو بلا رہا ہے، لقب کون سا؟ حدیث قصہ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین. یا سکینۃ ابی، اے بابا کے دل کا چین. یا زینب، اے بابا کی زینت. ہم کن القاب سے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں؟ کسی نے کہا مولانا میرا بیٹا بہت ڈرپوک ہے، ڈرتا بہت ہے ہر چیز سے. تو وہ جب بیٹے کو بلاتا تھا وہ میرے فلاں بہادر بیٹے کو بلا. لوگ کہتے تھے یہ تو ہر کسی سے ڈرتا ہے، ویسے بہادر. کہ نہیں، اچھے نام سے پکاروں گا تو نام کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. تو وہ بھی سوچے گا یہ ہر کسی کے سامنے بہادر بول رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت بہادر بن کے دکھائے گا. کوئی کنجوس ہو معاشرے میں، بولو جناب تو بہت سخی ہیں. 10 بار سخی بولو گے کنجوس بھی کیا ہو جائے گا؟ سخی ہو جائے گا. مثبت اندیشی، پازیٹیو تھنکنگ. کسی کام پہ جا رہے ہو، کسی انٹرویو پہ جا رہے ہو، کسی مومنٹ سے ملنے جا رہے ہو تو کیا سوچا کرو؟ اچھا سوچا کرو، محنت کرو. اس کے بعد کیا سوچا کرو؟ اچھا. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کل میں نے ڈیٹیل پڑھ لی. دوسری صفت جو انسان کو غم میں لاتی ہے، فرمایا کون سی صفت ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں ہمیشہ 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. کبھی بھی پاسٹ میں اور فیوچر میں نہ رہا کرو، پریزنٹ میں رہا کرو. ایک آدمی بیمار ہے، مایوس بیٹھا ہوا ہے، بھائی کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، خیال کر رہے ہیں ورنہ آپ مر جائیں گے. بھائی مرا نہیں ہے، پہلے سے مر رہا ہے. آج بھی جیو، اب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ جتنے لوگ بڈھے ہوتے ہیں نا آدھے کے آدھے ڈپریشن میں. پتہ نہیں ابھی آج ملک الموت آئے گا مولانا، صبح ملک الموت آئے گا، پتہ نہیں کیسے روح نکالے گا. بھائی جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. مرنا تو سب کو ہے، موت بوڑھے اور جوان کے لیے تھوڑی ہے، کوئی بھی انسان کوئی مر سکتا ہے. اب یہ فیوچر کا سوچ سوچ کے آدھا مریض تو اسی دن ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ طبقہ جو فیوچر کا نہیں سوچتے، پاسٹ کا سوچتے ہیں. میرے پاس یہ تھا، میرے پاس وہ تھا، مولانا بڑا اچھا ماحول تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. بھائی جو تھا سو تھا، آج کیا ہے اس پہ سوچو. معصوم فرماتے ہیں قرآن کی آیت بھی، اللہ کہتا ہے جو ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ چلا گیا، اسے چھوڑ دے. یہ تھا وہ تھا، آج تیرے پاس کیا ہے اس کا سوچ. بچوں کو مثال دیتے تھے نا کہ جناب نے انڈا لے کے جا رہا تھا، انڈے سے مرغی ہوگی، مرغی سے انڈے ہوں گے، اور پتہ نہیں کوئی بہت بڑی فیکٹری لگا دوں گا. اور سوچتے سوچے وہ انڈا بھی گر گیا، نہ انڈا رہا نہ مرغی رہی، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے چلا گیا. جو آج ہے آج میں رہنا سیکھ. اہل بیت فرماتے ہیں جو وقت گزر گیا اس سے 2 چیزیں حاصل کر. اگر اپنے پاسٹ میں خطا کی ہے تو اس پہ نادم ہو جائے، اگر اپنے پاسٹ میں غلطی کی ہے تو اس سے عبرت حاصل کر.
جو وقت گزر گیا اس پہ ندامت اور عبرت کہ خدا میں نے گناہ کیا، نادم ہوں، شب جمعہ آیا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر، عبرت حاصل کر رہا ہوں، آگے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن بعض لوگ اپنے گناہوں پہ بھی لیٹے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، مولانا بہت بڑی غلطی ہو گئی، قبر میں پتہ نہیں ایسا عذاب ہوگا۔ بنا جناب والا، خدا کہتا ہے درخت کے پتوں سے بھی زیادہ گناہ ہو، سچے دل سے معافی کر، میں معاف بخش دیتا ہوں۔ عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا نام اعمال دکھایا جائے گا، اتنی نیکیاں ہوں گی نام اعمال میں، یہ پریشان ہو جائے گا، یہ تو حج میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو عمرہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو نماز میں نے پڑھی نہیں، یہ تو میرے نہیں ہے، کہیں غلطی سے کسی اور کا رجسٹر تو لے کے نہیں آیا، کہیں تیرا ہی ہے۔ کہے گا پروردگارا میں نے نہیں کیا، اور کہا میں نے جو گناہ کیے وہ کہاں گئے؟ کہ یبدل السیئات بالحسنات، تیری توبہ کے نتیجے میں تیری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ خدا کریم ہے، یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ خدا میری برائیوں کو کس میں بدل دے؟ نیکیوں میں، کیونکہ تیرے علاوہ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم، پوری زندگی نماز پڑھی لیکن آج حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے، پوری زندگی حج کیے، 17 حج کیے ہیں اس بدبخت شمر نے۔ ابن ملجم بہترین قاری قرآن کہ عمر نے ابن ملجم کو فارس بھیجا اور خط لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کا خیال رکھنا۔ آج مقابلے امیر المومنین میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پریزنٹ، ابن سعد کب کا سوچ رہا ہے رے کی حکومت کا دانہ ملے گا، کہا نا آن کے دورت ہوس کرب و بلا، تو کرب و بلا کی ہوس رکھتا ہے، وہ رے کے حکومت کے دانے کی ہوس نہیں رکھتا۔ دانے کے طلبگار ہو تو پھر کربلا بھول جاؤ، حکومتوں کے طلبگار ہو، شہرتوں کے طلبگار ہو، دنیا کے طالب ہو تو پھر کربلا کی ہوس نہ رکھ۔ کربلا چاہیے تو یہ بھول جا، یہ لالچیں، یہ شہرتیں۔ وہ کل کا سوچ رہا تھا مجھے حکومت ملے گی، اور اپنا آج کیا کر دیا اس نے؟ ضائع کر دیا۔ کسی کو مولا کہہ رہے آؤ میری مدد کے لیے، کل سنایا، نہیں پہنچا وقت پہ، اور جب پہنچا امام حسین شہید ہو گئے، نہر دجلہ میں جا کے گرا اور ڈوب کے اسے موت آ گئی۔ ایک دن پہلے امام کے ساتھ ہو جا، آج یہ سارے شیعہ اسے سلام کر رہے ہوتے، اللہ اصحاب حسین۔ مفت کی موت مرا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ تو فرمایا دوسری صفت سکون کے لیے انسان آج رہنا شروع کرے۔ ایک خاتون کا کیس آیا ہمارے سامنے، فلی ڈپریشن میں۔ بھئی مسئلہ کیا ہے بتائیے تو صحیح۔ آسٹریلیا کی خاتون تھی، کہا کہ مولانا میرے شوہر مجھے مذاق میں کئی بار بول چکے ہیں میں دوسری شادی کروں گا۔ کہ مجھے نہیں پتا کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کی ہے۔ اب میں ان سے بات نہیں کر رہی، بتائیے میں کیا کروں، ان سے ملوں نہ ملوں، یا ابھی صحیح سامان وامان باندھ کے میں گھر سے نکل جاؤں۔ میں بندے خدا ملو تو صحیح، شاید نہ کی ہو، اب کی بھی ہو تو میں نے کہا کوئی حرام تو نہیں کیا۔ نہیں میں نہیں رہ سکتی مولانا۔ کہہ رہی ہے وہ مثلاً اتنے دن کے بعد آنے والے ہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے میرے بدن سے جان ہی نکل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ جب تک آئیں گے میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرے، جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، آج میں جیو، کل کا کیوں سوچ رہی؟ اور پھر چند دنوں کے بعد میسج کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ مذاق کر رہے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ میں نے کہا تو 2 دن میں نے کہا مر جاتی، پھر دوسری تو ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ انسان کبھی کبھی سوچ میں مر جاتا ہے، کیونکہ آپ کی فکر کی اسپیڈ بہت تیز ہے، یہ یاد رکھیے۔ یا آپ کو فون آئے گا نا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب وہ بندہ اگلا جملہ نہیں کہے گا، آپ کی فکر فوراً رزلٹ دے گی، ایکسیڈنٹ ہوا، اچھا مر گیا۔
ہاتھ ٹوٹا، گردن ٹوٹی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فوراً آپ کا فگر رزلٹ دیتا ہے. جب رزلٹ دیتا ہے تو آپ کو انزائٹی ہو جاتی ہے. سینے میں تکلیف ہوئی، اگر آپ نیگیٹو تھنکنگ والے بندے ہو تو فوراً خیال آئے گا تکلیف ہوئی ہے تو اٹیک آنے والا ہے. اب اٹیک ہو نہ ہو یہ سوچ کے خود کو اٹیک دے دیتا ہے. 85% لوگ کرونا کے دنوں میں اپنی تھنکنگ کی وجہ سے مرے. کہا نہ نیگیٹو بولو، نہ نیگیٹو سنو، نہ نیگیٹو دیکھو. یہ ہمارے ڈرامے، یہ ہمارا میڈیا یہ اپنے ڈراموں سے کیا پھیلا رہا ہے؟ نیگیٹو نیگیٹو، گناہ، خیانت ہی خیانت، فلاں عورت شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، فلاں کے ساتھ کر رہا ہے، چوری، رشوت، بدبختیاں دکھا رہے ہیں. آپ کا مائنڈ کیا بنتا جا رہا ہے؟ نیگیٹو بنتا جا رہا ہے. آپ کے مائنڈ پہ کام کیا جا رہا ہے. یہ شیطانی اصول ہے، یہ نظام طاغوت یہی کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیا بناتا ہے؟ نیگیٹو بناتا ہے. کا نہیں، انسان صاحب توکل ہوتا ہے. ایک حادثہ ہوا ہے، میں کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے. کئی لوگ خواب دیکھتے، مولانا آج بہت برا خواب دیکھا ہے. آپ چھٹے امام کی تعبیریں دیکھو گے، 6 کی 6 تعبیریں صحیح کرتے ہیں امام. ہاں اگر 6 پوائنٹ بتاتے ہیں نا تو 1 پوائنٹ پہ مولا ایک بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 5 چیزیں مولا کیا بتاتے ہیں؟ اس سے مطلب یہ ہوگا، اس سے مطلب یہ ہوگا، اس سے مطلب یہ ہوگا. ہمیشہ اچھی تعبیر ہوتی. پھر فرمایا کہ مومن بد سے بدتر خواب بھی دیکھو، یہ کہو کہ میں اپنا خواب چھٹے امام کے حوالے کرتا ہوں اور مولا جانے اس کی تعبیر جانے. توکل کی نسبت جب انسان میں آتی ہے تو زندگی سے ڈپریشن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تیسری صفت سکون کے لیے پختگی عقیدہ. جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں ویسٹرن ورلڈ میں، وہاں پہ جو اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں بڈھے لوگ رہتے ہیں، اب اولاد نے بچوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا. سب کی آنکھوں میں ایک مایوسی دیکھو گے، کیونکہ زندگی کمزور العقیدہ تھے، آخرت پہ بلیو نہیں تھا. اب بوڑھا ہو گیا تو وہ سوچتا ہے دی اینڈ ہے، ختم. گھر بنایا، دولت بنائی، مال بنائی، مطلب اب میں ختم ہو رہا ہوں، آگے کچھ بھی نہیں، بلائنڈنس ہے، میں مر جاؤں گا. یہ گھر، یہ دولت. تبھی وہاں اکثر بڈھے اپنے گھر حکومت کو دے کے جاتے ہیں، چیریٹی کر دیتے ہیں کہ بس ہم مر گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شب عاشور امام حسین اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو امید دکھا رہے ہیں. کہا موت دی اینڈ کا نام نہیں ہے، موت ابتدائے حیات کا نام ہے. مومن تو مرنے کے بعد جیل سے نکلتا ہے، خوشی میں جاتا ہے وہ. تبھی ہمارے بوڑھے موت پہ مایوس نہ ہوا کرے. جو مایوس ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کمزور ہے. آیت اللہ بہجت کے پیچھے ہم بچے ہوتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے. جب وہ جوان ہوتے تھے تو بہجت کے چہرے میں بڑا روب ہوتا تھا، ایک دہشت ہوتی تھی، کوئی ان سے بات نہیں کر پاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا جب آغا بہجت 80 کو کروس کیا ہے، وہی بہجت ہیں جوانی میں جاہو جلال، حشمت. لیکن آپ دیکھیں گے جب بوڑھے ہو گئے تو چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ. آپ کے جتنے مجتہدین ہیں، وہاں خمینی کو دیکھ لیں، یہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے تھے ان کا چہرہ کھلتا جاتا تھا. اور ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں تو ویسے ویسے مرجھاتے جاتے ہیں. کمزوری عقیدہ. وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، چہرہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کھلتا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا اپنے استاد سے کیوں کھل رہا ہے؟ کہ یہ ملاقات خدا کی خوشی ہے. کمیمت یارنی ہے، ہر ہمدان جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا. یہ غم خوشی ہے کہ حسین سے ملے گا، یہ غم خوشی ہے کہ امیر المومنین سے. یہ خوشی تھی اصحاب حسین میں. بریر شب عاشورہ ہنس رہا ہے، حبیب ہنس رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فکر کو بھی صحیح کیا، اپنی سوچ کو بھی صحیح کیا، اور خدا نے زندگی میں کیا عطا کی؟ خوشی عطا کی. کبھی سوچا ہے گریہ حسین بھی ہمیں خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سینوں کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے. اس رونے کے بعد گھر جاؤ تو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے. بعض مومنین سے ایک مجلس مس ہو جاتی ہے نا، بے چین ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی چیز کیا ہو گئی ہے، ایک کمی واقع ہو گئی ہے. تو یہ برکت سفرہ امام حسین ہے، جہاں سے تبھی امام محمد باقر فرماتے ہیں جب مجلسوں میں آؤ تو یہ سمجھا کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہو.
یہ محفل محمد والے محمد صلوات. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں، کیونکہ ان کی نگاہوں میں دنیا نہیں تھی، عقیدے اتنے پختہ تھے ان کی نگاہوں میں، جنت اور آخرت کا تصور تھا. سب نے کیا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل گئے سلام علی حسین وعلی حسین کی صدا بلند ہو السلام حسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام زینب کی چادر پہ میرا سلام غیرت حسین پہ اللہ آپ کی بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے. اگر آج کے مومن میں اتنی غیرت ہے سوچو عباس پہ کیا گزری ہوگی. جب یہ قافلہ شام کی بازار میں پہنچا تھا ام حبیبہ نے بی بی زینب کو کہا بی بی سب سارنوں کے نیزہ پہ ہے، یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے. سیدہ نے کہا یہ میرے عباس کا سر ہے. کہا بی بی یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ رو کے کہا نو کے نیزہ پہ تھا، جب نگاہ میرے سر پہ پڑتی تھی عباس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا. باب الحوائج غازی عباس، خدا غازی کے صدقے میں کسی کی دعا رد نہیں کرتا. حضرت عباس کے حرم سے کچھ لوگ آیت اللہ کشمیری کے پاس گئے، کہنے لگے آیت اللہ غازی کی قبر ٹوٹ گئی ہے، کچھ مزدوروں کو بھیجیں تاکہ قبر کی مرمت کرائے.
آقا کشمیری نے کہا کوئی اور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، اپنے ہاتھوں سے قبر بناؤں گا۔ آقا کشمیری سرداب کے اندر گئے، پاؤں سے جرابیں اتارے، سر سے امامہ اتارا، عباس کی قبر بنانے لگے۔ ایک طالب علم نے ایسا سوال کیا کہ کشمیری زارو قطار رونے لگے، کہنے لگا اے کشمیری، میں نے روایات میں سنا تھا غازی کا قد بہت بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ آرائے کشمیری جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنے کیوں آرائے کشمیری دارو قطار رونے لگے، فرمایا تو نے سچ کہا قد بڑا تھا۔ جب مولا سجاد جنازہ اٹھانے گئے کیا دیکھا، عربان وہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ابا کے دامن میں جمع کیا، چھوٹی سی قبر بنائے۔ یہ وہ عباس ہے جس سے سکینہ کو بڑا پیار ہے۔ امام حسین کی خدمت میں آئے، مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میری انگلیوں کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں چچا تھوڑا پانی لا دو۔ مولا مجھ سے سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، امام نے فرمایا عباس میں تجھے نہیں روکتا، لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، اگر زینب اجازت دے میں تجھے نہیں روکوں گا۔ ہر بیوی جب تک غازی عباس سے مطمئن تھی، غازی سیدہ زینب کے خیمے پہ گئے، آقا دادی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ بی بی زینب نے اجازت دی، خیمے کے اندر آئے، زانو ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ سیدہ نے بڑے پیار سے قمر بنی ہاشم کو دیکھا، روکے گا عباس میں زینب سمجھ گئے کیوں آئے ہو، عباس میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا، جی میری آقا دادی۔ عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا، حسن نے کہا بابا قافلہ لاؤں یا نہیں؟ بابا نے کہا حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، پھر میری بیٹیوں کو لانا، علی یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان۔ عباس رات ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، خود میرا بابا میرے استقبال کے لیے آیا، میرے اونٹ کی مار کو تھما، میری سواری کوفے کے اندر داخل ہوئی۔ بابا نے کہا زینب ذرا ہمارے کا پردہ ہٹانا، میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے،
عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے یہاں سواری پھر آگے بڑھی پھر بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے اگر چوک دکھانا ہے حسین کو دکھائیے بابا بیٹیاں اور بازار ابا بابا نے میری سواری بٹھائی کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے روکے گا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر پہ چادر عباس میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا بابا امام ہو علم غیب جانتے ہو بابا میں زینب اعتراض نہیں کروں گی لیکن بابا میرا ایک سوال ہے بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے حسین نہ رہیں گے زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالی روکے گا خدا حافظ عباس اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں